السلام علیکم میرے معزز سامعین گرام، اسلام نے طلاق کا حق مرد کو ہی دیا ہے۔ خاوند کے علاوہ کوئی بھی طلاق نہیں دے سکتا، لیکن طلاق دینے کے لیے کچھ شرائط ضروری ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھ کر طلاق دی جائے گی، ورنہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس مہینے میں خاوند نے اپنی بیوی سے مقاربت کی ہو، اس مہینے میں طلاق نہیں واقع ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ حالت حیض میں خاوند اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ اگر طلاق دی ہے تو وہ طلاق قابل قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو آپ علیہ السلام نے اسے قبول نہیں کیا، بلکہ طہر کی حالت میں طلاق دینے کا حکم دیا۔ میرے معزز سامعین گرام، طلاق دینے کے لیے یہ دو باتیں ملحوظ خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب رہی بات خلا کی، میرے معزز سامعین گرام، خلا کا حق مرد کو نہیں بلکہ عورت کو اسلام نے دیا ہے۔ وہ جب چاہے خلا لے سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا عورت حالت حیض میں یا جس مہینے میں مقاربت ہوئی ہو اس میں عورت خلا لے سکتی ہے یا نہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس اہم مسئلے کو ایک حدیث کی روح سے، ورنہ بہت اہم مسئلے سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ معزز سامعین گرام، حضور علیہ السلام کے پاس حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی آئی تو اس نے کہا کہ حضور، میں ثابت کے ساتھ اس سے زیادہ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا لیا ہوا مال واپس کر کے خلا لے لو۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے یہ نہیں کہا کہ آپ حائضہ تو نہیں ہیں، کیا آپ کے خاوند نے آپ سے مقاربت تو نہیں کی، کیونکہ ان حالتوں میں طلاق دینا حرام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلا لینے کے لیے یہ دونوں شرطیں ضروری نہیں ہیں۔ اسی طرح امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المغنی میں ارشاد فرمایا کہ حیض میں یا ایسے طہر میں جس میں خاوند نے اپنی بیوی سے مقاربت کی ہو، خلا لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، وقت کے قاضی یا حکمران کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ موجود ہے اور اس پر ائمہ اربعہ کا بھی فتویٰ موجود ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ ضرور سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو پر لائک اور ہمارے اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔